صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآیات لقوم يتفکرون. سب سے پہلے ماہ شعبان کی مبارکبادی آپ سبھی کو میں پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ مہینہ پیغمبر اکرم کا مہینہ ہے اور اس مہینہ میں پیغمبر اکرم زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے اور راتوں کو عبادت میں گزارتے تھے، استغاثہ اور مناجات میں آپ نمازوں میں گزارتے تھے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ خدایا ہم کو بھی اس مہینے کی عظمت سمجھنے کی توفیق دے اور اس مہینے میں جو سب سے زیادہ تاکید ہے استغفار کی، صلوات کی اور روزوں کی تاکید ہے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ماہ رمضان کے لیے آمادہ ہو سکے. ان چھوٹے چھوٹے جو عمل ہیں استغفار اور صلوات، اگرچہ کہ یہ عمل چھوٹے نہیں ہیں لیکن انہی اعمال کے ذریعے سے ہم ماہ رمضان کے لیے آمادہ ہو سکیں. آئیے، پیغمبر اکرم کا مہینہ ہے تو پیغمبر اکرم کی حدیث سے آج کے ہم گفتگو کو شروع کرتے ہیں. پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الرجل لا یؤجر فی رفع اللقمۃ الی فی امرأته. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کو، شوہر کو اس بات کے لیے بھی اللہ اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، انعام دیتا ہے. کس بات کے لیے؟ اگر وہ ایک لقمہ بھی اپنے خاتون کے دہن میں رکھتا ہے، اگر وہ ایک نوالا اپنی خاتون کو کھلاتا ہے تو اللہ اس کام کے لیے بھی اسے اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے. یقیناً آپ دیکھیں یہ کوئی ایک چھوٹا سا کام ہے لیکن خداوند عالم کی نظر میں بھی یہ کام محبوب ہے. کیوں محبوب ہے؟ کیونکہ یہ کام کرنے سے، لقمہ کھلانے سے، کھانا کھلانے سے، نوالا دینے سے محبت بڑھتی ہے. اور ہر وہ کام جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت بڑھتی ہو وہ خدا کو وہ کام پسند ہے. حرام کام نہیں ہونا چاہیے بلکہ شریعت میں وہ کام کہ جو حرام نہ ہو، باقی اس کے علاوہ ہر وہ کام اگر میاں بیوی کے درمیان محبت کا سبب بنتی ہے خدا کو وہ کام پسند ہیں، خدا کو وہ کام محبوب ہے. اسی لیے اللہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو نوالا کھلا رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے تو اللہ کو یہ بھی پسند ہے اور اللہ اسے اجر اور ثواب دیتا ہے. عام طور سے جوائنٹ فیملی میں یہ چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں، یا 90s کے جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان کو شاید یہ ساری چیزیں کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو ہمارے کلچر میں ان چیزوں کو ایک عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے، یا پھر ہوتے ہیں کچھ جگہوں پر جہاں پر ان چیزوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے. یا عام طور سے اگر میاں بیوی محبت سے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ عشق اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اسے میں اپنی زبان میں کہوں تو اسے کہا جائے گا کہ بھئی یہ محبت اور یہ جو ہے سب دکھاوا ہے، ہم اسے محبت نہیں مانتے. نہیں، پیغمبر اکرم کی حدیث میں اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ان کاموں کو بھی اجر اور ثواب رکھا گیا ہے. اگر ہم ان کاموں کو انجام دیتے ہیں، اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو کھانا کھلاتا ہے خداوند عالم اسے اجر اور ثواب عنایت کرتا ہے. پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے، لہٰذا بہتر ہے کہ ہم ان کاموں کو چھوٹا نہ سمجھیں اور ان کاموں کو ہم بڑھاوا دیں. اور شوہروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے سے بھی اپنی خاتون کے دل میں جگہ بنائیں اور اپنی خاتون کے لیے عزت اور احترام کا سبب بنے. پیغمبر اکرم کی یہ حدیث ہے. دوسری حدیث چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام فرماتے ہیں کہ ما من امرأۃ تسقی زوجہا شربتا من ماء یا شربتا من ماء. امام فرماتے ہیں کہ اگر خاتون، اب یہاں پر خاتون سے خطاب ہے، پہلی حدیث میں شوہر سے خطاب تھا، اب اس حدیث میں خاتون سے، بیوی سے خطاب ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کو ایک گلاس پانی دیتی ہے، پانی پلاتی ہے، ایک کوزہ پانی پلاتی ہے یا ایک گلاس پانی پلاتی ہے، تو خداوند عالم اس ایک چھوٹے سے کام کے لیے کہ وہ صرف پانی پیش کر رہی ہے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے. اور وہ سال کیسا سال کہ جس کے دن میں روزے رکھے گئے ہوں اور راتوں میں نماز شب پڑھی گئی ہو. یعنی وہ سال ایسا سال کہ جس میں پورا سال عبادت کی گئی ہو، دن میں روزے رکھے گئے ہوں اور رات میں نمازیں پڑھی گئی ہوں، رات میں عبادتیں کی گئی ہوں، تو پورا ایسا سال کا ثواب خداوند عالم اسے عنایت کرتا ہے. کس خاتون کو؟ اگر وہ اپنی شوہر کو پانی پلاتی ہے.
آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسے واقعات بھی سننے آتے ہیں کہ جہاں پر کچھ خواتین ہوتی ہیں جو تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیتی ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ میرے اوپر تو کوئی امر واجب نہیں ہے، میرے اوپر تو صرف شوہر کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو حقوق ہیں، بس اسی کو میں واجب کروں، نہ میرے اوپر شوہر کے کپڑوں کو پریس کرنا میرے اوپر واجب ہے، نہ شوہر کو کھانا کھلانا میرے اوپر واجب ہے، نہ شوہر کے پانی پلانا میرے اوپر واجب ہے۔ کیونکہ ایک ایسا قصہ آیا تھا، میں صرف اشارہ کرتا ہوا چلوں کہ صرف اس بات پر کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ پانی پلا دو، تو بیوی نے جواب میں کہا کہ آپ کو پانی پلانا میرے اوپر فرض نہیں ہے، میرے اوپر کچھ اور دوسرے فرائض ہیں، بس وہی میں انجام دوں گی، اس سے ہٹ کر میں کوئی کام انجام نہیں دوں گی، اور بات پھر طلاق تک پہنچ گئی۔ یعنی وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ لیے کہ میرے اوپر جو واجب ہے بس میں اتنا ہی کروں گی۔ تو علماء نے اس کے لیے بہترین جواب دیا ہے، کیا آپ شہزادیہ کونین سلام اللہ علیہا سے بہت زیادہ عالمہ ہو گئی ہیں؟ کیا آپ ان سے بڑھ کر عالم ہیں؟ کیا شہزادی نے اپنے گھر کے کام کاج نہیں کیے؟ کیا شہزادی نے اپنے شوہر کی خدمت نہیں کی، مولا کائنات کی؟ کیا شہزادی سلام اللہ علیہا نے گھر کے سارے کام، اپنے بچوں کو کھانا کھلانا، اپنے بچوں کے لیے کھانا بنانا، پکوان کرنا، یہ ساری چیزیں شہزادی نے کی ہیں؟ تو کیا آپ شہزادی سے بڑھ کر ہو گئی ہیں؟ یا شوہر حضرات بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، امام علی علیہ السلام اور شہزادی کونین کی زندگی کس طریقے سے یہ اپنے گھر کے حالات کو اور اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو نبھاتے تھے اور آگے بڑھتے تھے۔ لہٰذا اگر ایک خاتون اپنے شوہر کو پانی پلاتی ہے تو پیغمبر اکرم امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور پھر ہر پانی کے بدلے میں جتنا وہ پانی پلا رہی ہے، ہر پانی کے بدلے میں خداوند عالم جنت میں ایک شہر آباد کرے گا اور اس کے 60 گناہوں کو خداوند عالم معاف فرمائے گا۔ اللہ اکبر، صرف ایک پانی پلانے کا ثواب اتنا بیان کیا گیا ہے۔ اگر خاتون اس نیت سے پلا رہی ہے کہ میرے شوہر نے پانی مانگا اور میں اسے، یا میرے شوہر کو پانی کی ضرورت ہے اور میں اسے پانی پلاؤں اور پیش کروں، تو یہ، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے عزیزو، ہمارے مردوں کا مزاج ہے، شوہروں کا مزاج ہوتا ہے کہ کبھی واقعا تھکا آ رہا شوہر پانی لے آتا ہے باہر سے، اور بیویاں اور خاتون اگر پانی پیش کرتی ہیں تو یقیناً پیش کرنا چاہیے، پانی دینا چاہیے، پی لیتے ہیں، اور کبھی پیاس نہیں لگی ہوتی ہے اور وہ معمول کے مطابق اگر خاتون پانی لا کر دیتی ہے تو شوہر یہاں پر بھی برہم ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں کہ میں نے مانگا تھا کیا۔ آپ نہ بھی مانگے تو وہ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے، اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے پانی پیش کرنا اس کا کام ہے۔ اب آپ رپلائی کیا دے رہے ہیں، آپ اس کو کس طریقے سے جواب دے رہے ہیں، یہ آپ کے مزاج اور آپ کی تربیت کے اوپر، جس کو کہا جائے کہ یہ آپ کی تربیت بتاتی ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے رپلائی دے رہے ہیں اور کیسے آپ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ تو پانی پلانے کا ثواب ایک خاتون کے لیے اللہ نے اتنا رکھا ہے۔ تیسری حدیث، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر النسائکم، تم میں بہترین، پچھلے ایپیسوڈ میں نے کہا تھا خیر الرجل، تم میں بہترین شوہر وہ ہے، آج حدیث ہے خیر النسائکم، بہترین بیوی وہ ہے۔ کون سی بیوی؟ جو الطیبۃ الریح، جس کے بدن سے خوشبو آتی ہو اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سنوار کے رکھتی ہو اپنے شوہر کے لیے، اور اس کے بعد الطیبۃ طبیخ، پکوان بہترین کرتی ہو، پکوان بہترین کرتی ہو، وہ بہترین بیوی ہے۔ بیویوں میں بھی بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے لیے خوشبو کرتی ہو، جو اپنے شوہر کے لیے بہترین پکوان کرتی ہو، انہیں اسے کھانا بنانا آتا ہو۔ یقیناً خداوند عالم، اب ماڈرن زمانہ ہے، اب ماڈرن طریقے کے لوگ ہیں، ماڈرن ٹائپ کے لوگ ہیں کہ کھانا بنانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، پکوان کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اب یہ ان دونوں کے آپس کا مسئلہ ہے، یہ میاں بیوی آپس میں طے کریں کہ بھائی ہم ان چیزوں کو ہم کیسے ہینڈل کریں، کیونکہ زندگی یقیناً جب جینا ہے تو کھانا ضروری ہے، اور جب کھانا ضروری ہے تو پکوان بھی ضروری ہے۔ اور اب یہ ان دونوں کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر طے کرتا ہے کہ کون کھانا بنائے، کھانا کہ باہر سے آئے گا، کہ کھانا گھر میں بنے گا، کہ کون بنائے گا، یہ اپنی الگ بات ہی ہے، اپنی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن امام فرما رہے ہیں کہ بہترین بیوی وہ ہوتی ہے جس کے بدن سے خوشبو آتی ہو، اپنے شوہر کے لیے سنور کے رہتی ہو اور بہترین پکوان کرتی ہو۔ اور پھر اگر شوہر اسے پیسہ دے رہا ہے اور اسے خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو یہ بہترین بیوی کی تیسری علامت کیا ہے؟ کہ وہ جانتی ہو
کہ ان پیسوں کو کہاں خرچ کرنا ہے، اور اگر شوہر پیسہ نہیں دے رہا ہے تو وہ خودداری کرے اور اپنے شوہر کو زبردستی نہ کرے پیسے مانگنے کے لیے، جس کو ہم پاکٹ منی کہتے ہیں، یا جو ایکسٹرا پیسے جو یعنی شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ گھر کے اخراجات سے ہٹ کر بھی کچھ پیسے اپنی بیویوں کے لیے دے، تاکہ ان کو اپنی جو ان کی خاص ضرورتیں ہوتی ہیں وہ اپنی خاص ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ اب آگے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَتِلْكَ عَامِلٌ مِّنْ عُمَّالِ اللَّهِ، امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس طریقے کی بیویاں، ایسی بیویاں کہ جو اپنے شوہروں کے لیے خوشبو کرتی ہوں، اپنے شوہروں کے لیے بہترین پکوان کرتی ہوں، اور شوہروں کے اخراجات کو بہتر طریقے سے خرچ کرتی ہوں، شوہر جو انہیں خرچ کرنے کے لیے جو پیسے دیتے ہیں ان کو بہترین طریقے سے خرچ کرتی ہیں، اور نہیں دیتی ہیں تو خاموش رہتی ہیں، تو ایسی بیویاں اللہ کی عامل ہیں۔ عامل یعنی کیا؟ یہ ہمارے عامل نہیں جو دنیا میں الگ الگ طریقے کے کام کرتے ہیں، عامل یعنی اللہ کی طرف سے معین کیے ہوئے وہ افراد، جیسے ملائکہ اللہ کے عامل ہیں، ملائکہ جو پانی برساتے ہیں، ملائکہ جو ہوا کو چلاتے ہیں، ملائکہ جو بادلوں کو چلاتے ہیں، ملائکہ جو جس طریقے سے اللہ نے الگ الگ فرشتوں کو الگ الگ کام دیے رکھے ہیں، اسی طریقے سے انہیں ملائکہ کو عمال کہا جاتا ہے۔ ویسے ہی زمین پر بھی اللہ نے کچھ لوگوں کو اپنی طرف سے عمال بنایا، عمال یعنی انہیں اب ذمہ داریاں دی ہیں کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تمہارا کام یہ ہے، تمہارا کام یہ ہے۔ جیسے شہد کی مکھیاں ہیں، وہ اللہ کی عمال ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ بہترین پھولوں سے رس کو چوسیں اور شہد بنا کر انسانوں کے حوالے کریں، یہ اللہ کے عمال ہیں۔ انہی عمال میں ایک عامل جو ہے، ایک عمال جو اللہ کی ذمہ داریوں کو ادا کر رہی ہیں، وہ ایسی خواتین، ایسی بیویاں جو اپنے شوہروں کے لیے سنورتی ہوں، اپنے شوہروں کے لیے بہترین پکوان کرتی ہوں، اور اپنے شوہروں سے، شوہر اگر ان کو پیسہ دیتے ہیں تو بہترین خرچ کرتی ہوں اور سنبھال کے رکھتی ہوں، تو یہ اللہ کے عامل ہیں، اللہ کی طرف سے کارگر ہیں، اللہ کی طرف سے ملازم ہیں، یہ اللہ کے ملازم ہیں۔ لوگ الگ الگ کمپنیوں کے ملازم بنتے ہیں، الگ الگ لوگوں کے سرونٹ بنتے ہیں، امپلائی بنتے ہیں۔ اگر اللہ کا کوئی امپلائی ہے، اگر اللہ کا کوئی ملازم ہے تو وہ ایسی خواتین ہیں جو اپنے شوہروں کو خوش رکھتی ہیں۔ لہٰذا عزیزو، اگر ان تینوں احادیث میں ہم دیکھیں، پہلی حدیث میں شوہر کے لیے خطاب ہوا ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کو نوالا کھلاتے ہو، لقمہ دیتے ہو، اللہ اس پر اجر عنایت کرے گا۔ بیویوں سے دوسری حدیث میں خطاب ہوا کہ تمہارا ایک گلاس پانی پلانا بھی اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ وہ تمہارے لیے جنت میں شہر آباد کر دے گا، 1 سال کی عبادت لکھ دے گا، 60 گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور تیسری حدیث میں کہا گیا کہ بہترین خواتین، بہترین بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کے لیے سنورتی ہیں، بہترین پکوان کرتی ہیں۔ عزیزو، ان ساری احادیث کا نچوڑ اور خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ کیوں ان چیزوں کو اللہ اتنا بڑا ثواب عنایت کر رہا ہے، کیوں اہل بیت ان چیزوں کو بہترین ثواب میں بیان کر رہے ہیں۔ ساری باتوں کا یہ ہے کہ اللہ نے، میں نے کہا ہے کہ اللہ نے کسی بھی رشتے میں محبت کا اظہار نہیں کیا ہے کہ ہم ان رشتے میں ہم محبت ڈالتے ہیں، لیکن صرف اور صرف میاں بیوی کے محبت کے لیے کہا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، میں نے اس رشتے میں محبت ڈالی ہے، میں نے اس رشتے میں رحمت کو رکھا ہے۔ چونکہ اللہ اس رشتے میں رحمت کو رکھ رہا ہے، تو اب اللہ جب اس رشتے میں رحمت کو رکھ رہا ہے تو اب میاں بیوی کا کام ہے کہ اس رحمت کا اظہار کریں۔ تو یہ اظہار کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے اس رشتے میں محبت رکھا ہے، تو اس اظہار کی وجہ سے اللہ اتنے سارے ثواب بیان کر رہا ہے، اتنے سارے اجر اور پاداش دے رہا ہے۔ لہٰذا عزیزو، یہ کام اللہ کو پسند ہے، یہ رشتہ اللہ کو پسند ہے، یہ میاں بیوی جو اللہ کی طرف سے اس دنیا میں بنائے گئے ہیں، اس رشتے کو اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہے، اللہ کو پسند ہے، اس لیے اللہ نے اس رشتے میں جتنے چھوٹے چھوٹے کام بھی کرے گا، اگر شوہر کرے گا تو اللہ اسے اجر دے گا، اگر بیوی کرے گی تو اللہ اسے اجر اور ثواب عنایت کرے گا۔ اب دیکھیں، اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی اگر ہم نگاہ کرتے ہیں تو ہماری زندگی یقیناً خوشحال زندگی ہو سکتی ہے، ہماری زندگی، ہم دنیا میں بھی خوش رہیں گے، ہم آخرت میں بھی مسرور اور شادمان رہیں گے۔ خدا بند عالم سے یہ دعا ہے کہ خدایا ہم سب کو توفیق دے کہ ہماری جو ہمارے کپل ہیں جن کی شادیاں ہو رہی ہیں، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان کاموں کو توجہ کرنے کی توفیق دے، اور ایک دوسرے کو
شریعت کے دائرے میں ایک دوسرے کو خوش کرنے کی توفیق دے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں شریعت کے دائرے میں؟ کیونکہ آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو لے جا کر فلم دکھا لوں گا تو وہ خوش ہو جائے گی، فلم دکھانا یا دوسری چیزیں کرانا یہ شریعت کے دائرے میں نہیں آتی ہیں. لہٰذا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شریعت کے دائرے میں اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش کر رہے ہیں تب اللہ کو وہ چیزیں پسند ہیں، وہ تب اللہ اس رشتے کو محبوب رشتہ اور اللہ کی طرف سے اس رشتے میں رحمت نازل ہوگی. خداوند عالم سے دعا ہے خدایا ہم سب کو بہترین شوہر اور ہمارے اس معاشرے کی تمام خواتین کو بہترین خاتون اور بہترین زوجہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.